بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، ہمارے آج کے لیکچر میں ہم شامل نصاب حمد کو پڑھیں گے، جس کے شاعر ہیں خواجہ الطاف حسین حالی۔ حمد ایک ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا بیان کی جاتی ہے، اس کی شان کبریاء جو ہے وہ بیان کی جائے۔ خواجہ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے، انصاریوں کے ایک معزز خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ غیاث الدین بلبن کے زمانے میں ہرات سے ہندوستان آیا اور پھر یہیں کا ہو کر رہا ان کا خاندان۔ حالی ابھی کم عمر تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور بڑے بھائی اور بہن نے جو ہے وہ حالی کی پرورش کی۔ حالی کا شمار جو ہے اردو ادب کے اہم شاعروں، نثر نگاروں، تنقید نگار لوگوں میں ہوتا ہے۔ 1857 سے قبل انہوں نے جو ہے وہ قدیم اور روایتی طرز کی شاعری کے، مگر حالات کی تبدیلی نے جو ہے جی وہ ان کے خیالات کو بھی بدلا، اور انجمن پنجاب کی تحریک جو ہے جی وہ گورنمنٹ بک ڈپو کی ملازمت اور ساتھ سید احمد خان سے وابستگی نے جو ہے جی ان کے خیالات کو پروان چڑھانے میں کردار ادا کیا، اور انہوں نے جو ہے وہ قومی اور ملی جو ہے وہ اصلاح کی شاعری کی۔ دیوان حالی، مسدس حالی، مدجزر اسلام اور مقدمہ شعر و شاعری، یہ تنقید پر جو ہے جی ان کی کتاب ہے۔ یادگار غالب اور حیات سعدی جو ہے جی ان کی خاص تصانیف میں شامل ہیں۔ قبضہ ہو دلوں پہ کیا، قبضہ ہو دلوں پر کیا، اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے حمد سرا تیرا۔ یعنی کہ اس سے زیادہ خدا تعالیٰ کے دلوں پر حکمرانی کیا ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا انسان کے دل پر قبضہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک نافرمان بندہ جو ہے، حکم نہ ماننے والا جو ہے، وہ بھی جو ہے وہ اس کی تعریف اور ثنا بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے، ہر شے کا حکمران، ہر شے کا بادشاہ ہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں جی کہ جو ہے وہ شاعر کے دل پر اللہ تعالیٰ ہی کی حکمرانی ہے، اور اس بات کا اس سے سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ شاعر جو ہے وہ یا انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننے کے باوجود بھی اس کی جو ہے وہ تعریف اور ثنا جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کا خالق ہے، مالک ہے، اس کو رزق عطا کرتا ہے، اس کو زندگی کی طرح طرح کی جو ہے وہ نعمتیں جو ہے وہ دینے والا ہے، اور انسان جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اس کے احکامات کی جو ہے وہ تکمیل کرتا ہے، اس کے احکامات کی تعمیل کرتا ہے، اس کے ہدایات پر عمل پیرا ہوتا ہے، اور اس کی عبادت کرتا ہے، اور جو ہے وہ اس کی حمد سرائی بیان کرتا ہے۔ لیکن جب کہ شاعر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس پر اپنی عنایت و کرم جو ہے وہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایات اور کرم جو ہے وہ اس میں کسی طرح کی کمی نہیں ہے، بلکہ جو ہے جی وہ انسان جو ہے شاعر جو ہے کہ وہ اس کا حکم نہیں مانتا، اس کے باوجود ان لطف اور عنایات سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عنایات و کرم جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بھی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ عبادت نہیں کرتا یا اس کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ جو ہے اس کا حمد سرا ہے، پھر بھی اس کی جو ہے وہ تعریف بیان کرتا ہے، اور اسی پہ بات پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنے لطف و کرم کیے ہوئے ہیں۔ گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ مقدم سے مراد ہے جی پہلا، ٹھیک ہے جی، پہلا فرض جو ہے، افضل جو ہے حق جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، کہ مفہوم یہ ہے کہ انسان کے لیے کہ ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے، یعنی اس کی عبادت کرے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اس کا حق ادا کر دے؟ دنیاوی رشتے جو ہیں ان کا جو ہے وہ انسان جو ہے کہ احسان نہیں چکا سکتا، جیسے کہ ماں کا رشتہ ہے یا باپ کا رشتہ ہے یا بہن بھائی ہیں، تو وہ ان کی جو عنایت اور مہربانیاں ایک انسان کی زندگی بھی ہوتی ہیں، تو بندہ ان کا جو ہے وہ شکریہ
ادا نہیں کر سکتا، اس کا حق ادا نہیں کر سکتا انسان، تو خدا تعالیٰ کی جو طرح طرح کی جو نعمتیں ہیں، ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، زبان سے بات کرتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، پاؤں سے چلتے پھرتے ہیں، اب جب کہ یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کا شکر کرنا، جن کا جو ہے وہ شکر بجا لانا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ کوئی نعمتوں سے محروم شخص ہی جو ہے وہ ان کی قدر جو ہے وہ جان سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار جو ہیں وہ نعمتیں عطا کی ہیں، بے شمار جو ہیں وہ اس کے احسانات ہیں انسان پر۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہے ان نعمتوں کے بدلے میں جو ہے جی اس کی شکر گزاری کا سب سے جو ہے وہ آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ لیکن انسان جو ہے وہ اتنا عاجز ہے، اتنا بے بس ہے، اور خدا کی رحمتیں جو ہیں، خدا کی جو عنایات ہیں وہ اس قدر بے بہا ہیں، اس قدر جو ہیں وہ زیادہ ہیں کہ کسی طور بھی جو ہے جی کہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس کی نعمتوں کا جو ہے وہ شکر ادا کر سکے۔ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یا بھید کھلا تیرا۔ بھید سے مراد ہوتا ہے جی راز، نہ محرم ہوتا ہے جی نا آشنا نا واقف، محرم سے مراد ہوتا ہے جی کہ جاننے والا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو جاننے والا ہے، اس سے آشنا ہے، بلکہ وہ اس قدر آشنا ہے کہ انسان کے دل کے جو ہے وہ کسی نہا خانے میں جو پیدا ہونے والی سوچ جو ہے اس سے بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ واقف ہے، کہ ایسا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو جاننے والا، اور ایسا جاننے والا کہ والا ہے کہ کیونکہ تیری ذات کے راز جو ہیں وہ خدا تعالیٰ کی رحمت کے راز جو ہیں وہ جس پر آشکار ہو جاتے ہیں، وہ کسی سے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ جو ہے کہ جس پر اس کی رحمت کے جو ہیں وہ راز کھل جاتے ہیں، وہ پھر خدا مست ہو جاتا ہے، وہ پھر اپنے آپ میں جو ہے وہ گم ہو جاتا ہے۔ تو اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ محرم بھی ہے ایسا جیسا کہ ہے نامحرم، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے سے واقف ہے، اس کی شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کے دل میں اٹھنے والے جو راز ہیں اس سے بھی جو ہے وہ واقف ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ انسان کی جو غلطیاں ہیں، اس کی جو کوتاہیاں ہیں، ان کو جو ہے وہ معاف کر دینے والا ہے، ان سے جو ہے وہ درگزر کرنے والا ہے، کہ جیسے جو ہے جی کوئی شخص کسی سے ناشنا جو ہے وہ ہوتا ہے، اور اسی طرح خدا تعالیٰ جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ نامحرم کا سا سلوک کرتا ہے کہ جیسے وہ اس کی جو ہے وہ غلطیاں جو ہیں وہ اس سے درگزر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو ہیں وہ مظاہر جو ہیں، ان سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو ہیں وہ دلیل ہیں، کہ اس کی ذات کی طرف اشارہ ہیں، مظاہر فطرت میں ہیں جی وہ اس کے ہونے کے شواہد پہ جب پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جیسے رات دن کا بدل بدل کر آنا جانا ہے، اس میں بھی جو ہے جی کہ انسان کے لیے نشانیاں ہیں، موسموں کا جو ہے وہ بدل بدل کر آنا، اور سورج چاند ستاروں کا جو ہے وہ اپنے مدار میں گھومنا اور چلنا جو ہے وہ بھی جو ہے جی کہ اللہ مظاہر فطرت ہیں، اور ان سے جو ہے وہ خدا کی قدرت کے جو ہے وہ جلوے ہیں اور شاہد ہیں اس بات کے کہ ان کا پیدا کرنے والا کوئی ہے۔ اور جو شخص جو ہے جو ان رازوں کو پا لیتا ہے، اس راز سے جو ہے وہ آشنا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، پھر وہ کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ دنیا مافیا سے جو ہے وہ بیگانہ ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کو جو ہے وہ پا لیتا ہے، اس کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، وہ پھر دنیا کی ہر چیز سے جو ہے وہ شخص کو بیگانہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو
جو کہ سمجھ میں نہیں آتی، لیکن پھر بھی جس پر اس کی جو ہے وہ راز کھل جاتے ہیں اس کی قدرت کے، اس کے ہونے کے، تو پھر وہ شخص جو ہے وہ دنیا مافیا سے جو ہے وہ بے خبر ہو جاتا ہے۔ جچتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ ٹھیک ہے جی، خلت سلطانی ہوتا ہے جی بادشاہ کی طرف سے عطا کردہ جو لباس ہوتا ہے، لباس فاخرہ جو ہے بادشاہوں کی طرف سے عطا کردہ لباس، اس کو جو ہے وہ خلت سلطانی کہا جاتا ہے۔ کملی سے مراد ہوتا ہے چادر۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیتا ہے، اسے دنیا کے جو ہے وہ کسی انسان کے ساتھ یا دنیا کی کسی چیز کے ساتھ جو ہے وہ اسے رغبت نہیں رہتی۔ جب کوئی بادشاہ جو ہے وہ اپنے کسی خاص آدمی سے، کسی وزیر سے، کسی غلام سے جب خوش ہوتا ہے تو اسے وہ جو خلت جو لباس سے فاخرہ عطا کرتا ہے، تو وہ جو ہے وہ اس پر بڑا اتراتا ہے، بڑا جو ہے وہ غرور میں آتا ہے کہ وہ بادشاہ کا اتنا جو ہے وہ خاص بندہ ہے، اتنا اس کے قریب ہے کہ اس نے جو ہے جی وہ اس کو بڑا انعام و اکرام کے ساتھ نوازا ہے۔ لیکن جب جو ہے جو شخص جو ہے جو خدا سے مانگنے والا ہے، حقیقی جو ہے وہ خدا کی جو ہے وہ رحمت کا جو طلبگار ہے، وہ اس کی نظروں میں پھر جو ہے وہ دنیا کی جو بادشاہی کے جو لباس ہیں یا بادشاہوں کی جو محفلیں ہیں یا ان کے انعام و اکرام جو ہیں جو دنیا میں انسان کے لیے یا اس کے جو ہے وہ بادشاہ کے جو خاص لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے وہ باعث فخر ہے۔ اب پھر وہ انسان جو ہے جب اللہ تعالیٰ سے جو مانگنے والا ہے، جو اس سے لو لگا لیتا ہے، وہ پھر اپنی کملی میں، اپنی چادر میں ہی وہ اس قدر مگن اور مصروف رہتا ہے، اس قدر مشغول اور اس قدر اس میں وہ جو ہے وہ کھویا ہوا رہتا ہے، اس کی جو ہے وہ رحمت کا شکر بجا لاتا ہے، اور ہر وقت جو ہے وہ اس کے ذکر میں جو ہے وہ مصروف رہتا ہے، اپنی اس کملی میں، اپنی اس قناعت میں، اس کو جتنا جو کچھ مل جاتا ہے وہ اسی میں اتنا جو ہے وہ خوش رہتا ہے کہ اس کی نظروں میں پھر بادشاہ کی طرف سے جو ہے وہ عطا کردہ انعام و اکرام اس کی نظروں میں نہیں جچتے، یعنی کہ دنیاوی جو جا و جلال ہے اس سے جو ہے وہ شخص بے نیاز ہو جاتا ہے۔ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے میں محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا۔ محیط ہوتا ہے جی گھیرا کیے ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ شکایت سے، گلا سے مراد ہوتا ہے جی شکایت، ٹھیک ہے جی، اور یہاں پہ سے مراد ذکر بھی ہوگا، یاد کرنا بھی ہے وہ ہوتا ہے کہ ہر شے میں جہادی و ہر مظاہر فطرت میں، کائنات کی ہر چیز میں جہادی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کی جھلک جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ جو رنج و مصیبت میں کہ مشکلات میں بھی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کی اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو ہے وہ شکوہ کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں۔ کائنات کا سارا نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہی جو ہے وہ اس کو چلانے والا ہے۔ ہر طرف جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو ہے وہ بے شمار آثار نظر آتے ہیں، ہر طرف اس کے جو ہے وہ مظاہر فطرت میں جی وہ اس قدرت کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور کسی مصیبت، دکھ یا پریشانی میں جو لوگ جو ہیں وہ مبتلا ہوتے ہیں اور اپنی مصیبت کو رفع کرنے کے لیے، اس کو جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف جو ہے وہ رجوع کرتے ہیں، کیونکہ ان کو جو ہے وہ معلوم ہے، انسان کو اس چیز کا احساس ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس کے دکھ درد کا جو ہے وہ مداوع کرنے والی ہے۔ تو ہم جو ہے وہ آنے والی پریشانی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش ہوتی ہے، اور اس مصیبت کی گھڑی میں جو ہے اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حامی و مددگار ہوتا ہے، وہی جو ہے وہ اس کو دور کرنے والا ہوتا ہے۔ اور ایسی صورت میں جب وہ انسان کو رنج و مصیبت میں جو ہے وہ جب کوئی بھی دنیاوی جو ہے وہ سہارا انسان کے پاس نہیں رہتا، تو وہ جو ہے کہ وہ اسی کی ذات کو جو ہے وہ پکارتا ہے۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ صبا سے مراد ہے جی صبح کی جو تازہ ہوا ہے۔ آفاق جو ہے اس سے مراد دنیا ہے، ویسے آفاق افق کی جمع ہے، آسمان کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ اس سے مراد جو ہے وہ دنیا لی گئی ہے کہ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، کہ دنیا میں جو ہے وہ کب تک جو ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کی خوشبو جو ہے وہ نہ پھیلے گی، یا خدا کا ذکر جو ہے وہ نہ پھیلے گا، یا خدا کی ذات سے جو ہے وہ لوگ کب تک نہ آشنا رہیں گے، کہ صبح کی ہوا جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہر گھر میں جو ہے وہ لیے پھرتی ہے۔ اب ہر گھر میں لیے پھرنے سے مراد ہے کہ جب صبح ہوتی ہے، ایک
رات کی جو ہے وہ تاریکی ختم ہونے کے بعد تو وہ ایک نئی زندگی کا جو ہے وہ پیغام ہوتی ہے. تو وہ اس دن کا آغاز جو ہوتا ہے جی کہ وہ اس کے وقت جب انسان کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ ہوا جو اس کے گھر میں داخل ہونے والی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ بھی اس بات کی جو ہے وہ شاہد ہوتی ہے، وہ اس بات کی جو ہے وہ دلیل ہوتی ہے کہ اس کو بھی پیدا کرنے والا اس محسوس اس جو ہے وہ نظر نہ آنے والی یہ جو چیز ہے جس کو صرف محسوس کیا جاتا ہے، ہوا جو ہے جو ایک نعمت جو ہے کہ وہ بھی جب انسان کے گھر میں جو ہے وہ صبح پہنچتی ہے تو وہ بھی خدا کا پیغام لیے ہوئے پہنچتی ہے کہ کوئی ہے جو اس ہوا کو جو ہے وہ تخلیق کرنے والا ہے. خدا کی ذات جو ہے جی وہ ازل سے ہے اور ابد تک باقی رہے گی. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی پہچان کے لیے جو ہے یہ ساری دنیا جو ہے وہ بنائی ہے، اس میں اپنا رب ہونا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا ہے. اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ اس پیغام کو سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ کا جو جلوہ جو ہے وہ ہر طرف ظاہر ہے، وہ مظاہر فطرت سے اور ہواؤں کے چلنے پھرنے سے اور موسموں کو جو ہے وہ بدل بدل کے آنے سے جو ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشبو کا جو ہے وہ پیغام لیے ہوئے پڑتی ہے کہ کوئی ذات جو ہے وہ ہے جو ان سب چیزوں کو جو ہے وہ پیدا کرنے والی ہے. ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا. اس شعر میں شاعر جو ہیں وہ اپنی تعریف جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. شاعرانہ تعلی کا جو ہے وہ مضمون اس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں شاعر جو ہے وہ اپنی تعریف بیان کرتا ہے. اس آخری شعر میں، اس مقطع میں مقطع ایسے شعر کو کہتے ہیں جی جو کسی غزل کا آخری شعر ہو اور اس میں شاعر جب اپنا نام یا اپنا تخلص استعمال کرے. اگر شاعر میں اس میں اپنا نام یا تخلص استعمال نہیں کرتا تو وہ محض جو ہے وہ آخری شعر کہلاتا ہے، وہ مقطع نہیں ہوتا. تو اس مقطع میں شاعر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تیرا ہر بول، تیری ہر بات جو ہے وہ انسان کے دل سے ہو کر گزرتی ہے، انسان کے دل کو چھو کر گزرتی ہے، کیونکہ ایسا جو ہے وہ پرسوز پر درد اور ایسا جو ہے وہ خوبصورت جو ہے کہ اس کا انداز بیان ہے، شاعر کے بات کرنے کا جو ہے وہ طریقہ اور اس کے جو ہے جی کہ ایسی گفتگو کا سلیقہ ہے اس کو کہ جو اس کی بات جو ہے جی کو لوگوں کے دل میں اتر جاتی ہے. کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا، کہ مولانا الطاف حسین حالی جو ہیں اس حمد کے جو شاعر جو ہیں کہ ان کا رنگ بیان جو ہے، ان کا انداز جو ہے، ان کا بات کرنے کا طریقہ جو ہے وہ اس قدر دلکش اور خوبصورت اور اثر آفرین ہے. ایسے اثر آفرین لہجے میں جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ کوئی عام سی بات میں جو ہے وہ انسان کے دل میں اتر جاتی ہے. جی لوگ جو ہے جی کہ وہ اپنے یعنی کہ اپنے کلام کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حالی جو ہے وہ تیرے بات کرنے کا یا تیرا انداز بیان جو ہے وہ اتنا دلکش اور خوبصورت ہے کہ تیری کہی ہوئی ایک ایک بات جو ہے جی کہ وہ انسان کے جو سننے والا ہے دل اس کے دل میں اتر جاتی ہے اور وہ شخص جو ہے وہ کیا ہے اس سے اثر لیتا ہے. کوئی تشریح طلب بات یا کوئی لفظ جس کا معنی سمجھنا ہے یا اس میں کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ کامنٹس کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں، میسیجز کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں. اندھا لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ آپ